رات کے اندھیرے میں جب گھر میں سناٹا چھا گیا تھا، جب سب سو گئے تھے اور صرف تم جاگ رہے تھے، تم نے ہاتھ اٹھائے تھے، آنکھیں بند تھیں، دل بھاری تھا اور ہونٹوں پر ایک ہی سوال تھا، یا اللہ کب؟ وہ دعا تم نے کتنی بار مانگی ہے تم خود نہیں جانتے، اتنی بار کہ الفاظ گھس گئے، اتنی بار کہ آنسو بھی تھک گئے، اور پھر بھی جواب نہیں آیا۔ یا شاید یہی تمہیں لگتا ہے، اے دوست رکو، ایک لمحے کے لیے رکو، کیونکہ جو بات میں تم سے کہنے والا ہوں وہ ابن عربی نے ایک رات کہی تھی، اور جب سنو گے تو شاید سینے میں کچھ ٹوٹ جائے، کچھ پگھل جائے۔ دعا قبول نہیں ہوئی یہ تم سوچتے ہو، لیکن آسماں پر جو لکھا جا رہا ہے وہ کچھ اور ہے، اور اس راز کو سمجھنے کے لیے ٹھہرو، کیونکہ آج کی یہ بات صرف معلومات نہیں، یہ وہ جواب ہے جس کا تم مدتوں سے انتظار کر رہے تھے۔ اے دوست، پہلے یہ بتاؤ، کتنے عرصے سے یہ دعا مانگ رہے ہو؟ کچھ لوگ مہینوں سے مانگ رہے، کچھ سالوں سے، اور کچھ اتنے عرصے سے کہ اب وہ گنتے بھی نہیں، بس مانگتے ہیں اور چپ ہو جاتے ہیں۔ تم نے کتنی راتیں جاگ کر گزاری ہیں اس ایک چیز کے لیے؟ کتنی صبحیں اٹھ کر پہلا خیال یہی آیا شاید آج ہو جائے، اور کتنی شامیں اس امید کے ٹوٹنے پر بوجھل ہو کر گزری؟ میں جانتا ہوں، اور اس سے بھی بڑی بات اللہ جانتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایک اور آواز اندر سے اٹھتی ہے، وہ آواز جو نفس کی ہے، شیطان کی ہے، تھکن کی ہے، اور وہ کہتی ہے شاید میری کوئی سنتا نہیں، شاید میری قسمت میں یہ ہے ہی نہیں، شاید اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ یہ آواز، یہ جھوٹ ہے، مکمل جھوٹ۔ لیکن جب انسان تھکا ہوا ہو، جب امید کے دیے بجھنے لگیں، تو یہ جھوٹ سچ جیسا لگنے لگتا ہے، اور یہی سب سے بڑا امتحان ہے، دعا کا نہیں، یقین کا۔ اے دوست، آج میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، تمہاری دعا ضائع نہیں ہوئی، تمہاری آواز سنی گئی، تمہارے آنسو ایک ایک کر کے محفوظ ہیں۔ جیسے بارش زمین میں اتر جاتی ہے، نظر نہیں آتی، لیکن کھوتی نہیں، جڑوں تک پہنچتی ہے خاموشی سے، اپنے وقت پر۔ تمہاری دعا بھی ایسی ہی ہے، اوپر گئی، محفوظ ہوئی، اور اپنے وقت پر واپس آئے گی، لیکن اس صورت میں جو تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا، یہ وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ، اور اللہ کا وعدہ کبھی نہیں ٹوٹتا۔ لیکن پھر سوال یہ اٹھتا ہے، اگر وعدہ ہے تو ابھی تک کیوں نہیں ہوا؟ اس سوال کا جواب اگلی بات میں ہے، اور یہ جواب وہ نہیں جو تم نے پہلے سنا ہو۔ ابن عربی نے ایک بات کہی، اور جب سنو گے تو شاید آنکھیں بھر آئیں، اللہ کی طرف سے تاخیر انکار نہیں، یہ تیاری ہے۔ ذرا رکو، یہ بات دوبارہ سنو، تاخیر انکار نہیں، تاخیر تیاری ہے۔ اے دوست، جب ایک بیج زمین میں ڈالا جاتا ہے تو وہ فوری طور پر درخت نہیں بنتا۔ دن گزرتے ہیں، ہفتے گزرتے ہیں، اوپر سے دیکھو تو لگتا ہے کچھ ہوا ہی نہیں، زمین ویسی کی ویسی ہے، خالی، چپ، بے جواب۔ لیکن زمین کے اندر ایک پوری کائنات بن رہی ہوتی ہے، جڑیں پھیل رہی ہوتی ہیں، تنا مضبوط ہو رہا ہوتا ہے، اور جب وہ درخت نکلتا ہے
تو اتنا مضبوط نکلتا ہے کہ طوفان اسے ہلا نہیں سکتے۔ تمہاری دعا بھی ایسی ہی ہے۔ اللہ تمہیں وہ چیز دینا چاہتا ہے، لیکن پہلے تمہیں اس چیز کے قابل بنانا چاہتا ہے۔ پہلے تمہارے اندر وہ ظرف بنانا چاہتا ہے جو اس نعمت کو سنبھال سکے، کیونکہ اگر وہ نعمت ابھی آ جائے، ابھی اس وقت، تو شاید تم اسے سنبھال نہ پاتے۔ شاید وہ نعمت بوجھ بن جاتی، شاید وہ خوشی تکلیف بن جاتی۔ اللہ کا علم تمہارے علم سے بے حد بڑا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو۔ یہ ارشاد صرف الفاظ نہیں، یہ کائنات کا قانون ہے۔ ابن عربی فرماتے ہیں، اور یہ بات سینے میں اتار لو، کہ اللہ کی نظر میں وقت وہ نہیں جو گھڑی پر ہوتا ہے۔ اللہ کی نظر میں وقت وہ ہوتا ہے جب روح تیار ہو، جب دل تیار ہو، جب انسان اس مقام پر پہنچ جائے جہاں وہ نعمت اسے مزید بڑھائے نہ کہ تباہ کرے۔ اور وہ مقام اکثر انتظار میں بنتا ہے، تکلیف میں بنتا ہے، آنسوؤں میں بنتا ہے، ان راتوں میں بنتا ہے جب تم اکیلے جاگ کر دعا مانگتے ہو۔ ہر وہ رات جب تم نے ہاتھ اٹھائے، تم اس مقام کے قریب ہوتے گئے۔ ہر وہ آنسو جو گرا، وہ ضائع نہیں ہوا، وہ اس راستے کو ہموار کرتا گیا۔ ہر وہ صبح جب تم ٹوٹے لیکن پھر بھی اٹھے، وہ تمہاری روح کو مضبوط کرتی گئی۔ کچھ بھی ضائع نہیں ہوا، ایک لمحہ بھی نہیں، ایک آنسو بھی نہیں۔ اب ایک اور سوال جو شاید تمہارے دل میں ہے، لیکن میں نے غلطیاں بھی کی ہیں، کیا میری دعا اس لیے قبول نہیں ہو رہی؟ یہ سوال اور اس کا جواب سب سے اہم ہے، اور اس جواب کے لیے ہمیں ایک نبی کی کہانی سننی ہوگی۔ اے دوست، ذرا آنکھیں بند کرو اور یہ منظر سوچو۔ سمندر کی گہرائی، اوپر پانی، نیچے پانی، چاروں طرف اندھیرا، ایسا اندھیرا جو ہاتھ کو ہاتھ نہ سجائے، اور اس اندھیرے میں ایک نبی، اللہ کا برگزیدہ، اللہ کا محبوب، مچھلی کے پیٹ میں۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام کی کہانی ہے۔ وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے تھے بغیر اللہ کی اجازت کے۔ جہاز میں سوار ہوئے، طوفان آیا، قرا پڑا، سمندر میں ڈالے گئے اور مچھلی نے نگل لیا۔ اب سوچو، اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی تنہائی کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا اندھیرا کیا ہو سکتا ہے؟ اور اس اندھیرے میں حضرت یونس علیہ السلام نے کیا؟ انہوں نے دعا مانگی، لیکن کیسی دعا؟ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ اے دوست، غور کرو اس دعا پر۔ انہوں نے کوئی لمبی فہرست نہیں مانگی، کوئی شکایت نہیں کی، کوئی دلیل نہیں دی، صرف 3 کام کیے: اللہ کی وحدانیت کا اقرار، اللہ کی پاکی بیان کی، اور اپنی غلطی مانی، بس۔ اور اللہ نے کیا؟ اللہ نے فرمایا، تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے غم سے نجات دی، اور اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے یہ نہیں فرمایا
کہ ہم نے صرف یونس کو نجات دی؟ اللہ نے فرمایا اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ تم مومن ہو، تم دعا مانگ رہے ہو، تم اللہ کی طرف متوجہ ہو، تو یہ وعدہ تم سے بھی ہے۔ لیکن اب وہ سوال جو تم نے پوچھا تھا، میں نے غلطیاں کی ہیں کہ یا اس لیے دعا قبول نہیں ہو رہی؟ حضرت یونس علیہ السلام نے بھی غلطی کی تھی، اللہ کی اجازت کے بغیر چلے گئے تھے، اور پھر بھی جب انہوں نے اپنی غلطی مانی، اللہ نے فوری قبول کیا۔ اللہ گناہ کی وجہ سے دعا رد نہیں کرتا، اللہ غرور کی وجہ سے دعا رد کرتا ہے، اللہ بے توجہی کی وجہ سے دعا رد کرتا ہے، اللہ اس دل کی دعا رد کرتا ہے جو اسی سے غافل ہو۔ لیکن جو دل ٹوٹا ہوا ہو، جو دل روتا ہو، جو دل کہتا ہو میرے سوا کوئی نہیں تیرے سوا، اس دل کی دعا اللہ کے ہاں بہت عزیز ہے۔ ابن عربی فرماتے ہیں کہ ٹوٹا ہوا دل اللہ کا گھر ہے۔ جیسے رات کا آسمان جتنا اندھیرا ہو، ستارے اتنے ہی روشن نظر آتے ہیں، ٹوٹا ہوا دل بھی ایسا ہی ہے، جتنا خالی ہو اللہ کا نور اتنا ہی زیادہ اس میں سما سکتا ہے۔ تمہارا ٹوٹا ہوا دل کمزوری نہیں، تمہارا ٹوٹا ہوا دل دروازہ ہے، اور وہ دروازہ ابھی کھلا ہوا ہے۔ لیکن اب ایک اور بات، ایک ایسے بات جو شاید تم نے کبھی اس زاویے سے نہیں سوچی۔ دعا صرف مانگنا نہیں ہوتی، دعا ایک رشتہ ہے، اور اس رشتے میں اللہ کا ایک انداز ہے جواب دینے کا جو ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ اے دوست، ایک بات بتاؤ، جب تم دعا مانگتے ہو تو تمہارے ذہن میں ایک تصویر ہوتی ہے، ایک مخصوص شکل، ایک مخصوص راستہ۔ تم سوچتے ہو اگر یہ ہو گیا تو میری دعا قبول ہوئی، اور اگر وہ مخصوص شکل نہیں آئی تو لگتا ہے دعا قبول نہیں ہوئی۔ یہی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، اور یہ بات سینے میں اتار لو، کوئی مسلمان ایسی دعا نہیں مانگتا جس میں گناہ نہ ہو اور نہ قطع رحمی ہو، مگر اللہ اسے 3 میں سے ایک چیز ضرور عطا فرماتا ہے۔ یا تو وہی دیتا ہے جو مانگا، یا اس کے بدلے میں کوئی تکلیف دور کر دیتا ہے، یا اسے آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتا ہے۔ 3 راستے۔ پہلا راستہ، وہی ملتا ہے جو مانگا، یہ سب سے واضح ہے، یہ وہ جواب ہے جسے ہم پہچانتے ہیں۔ دوسرا راستہ، کوئی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ اے دوست، کتنی بار ایسا ہوا ہوگا تمہارے ساتھ، کوئی مصیبت آنے والی تھی اور آئی نہیں، کوئی حادثہ ہونے والا تھا اور ٹل گیا، کوئی بیماری آنے والی تھی اور نہیں آئی، تم جانتے بھی نہیں کتنے اندھیرے تم سے دور ہوئے، تمہاری انہی دعاؤں کی وجہ سے جو تم سمجھتے ہو قبول نہیں ہوئی۔ جیسے دریا میں ایک پتھر پانی کو موڑ دیتا ہے، پانی کو پتہ نہیں چلتا، بس راستہ بدل جاتا ہے۔ تمہاری دعائیں بھی ایسے ہی کتنے طوفانوں کو موڑتی رہی ہے جو تمہاری طرف آ رہے تھے۔ تیسرا راستہ، آخرت کے لیے ذخیرہ۔ اے دوست، یہ راستہ سب سے قیمتی ہے، سب سے قیمتی، لیکن ہم اسے سب سے کم سمجھتے ہیں۔ ابن عربی فرماتے ہیں، اور یہ بات جب سمجھ میں آتی ہے تو دنیا کا نظارہ ہی بدل جاتا ہے کہ دنیا ایک لمحہ ہے اور آخرت ابدیت ہے۔ جو دعا اللہ نے آخرت کے لیے رکھ لی، اس کا بدلہ اتنا بڑا ہوگا کہ اگر قیامت کے دن انسان کو پتہ چلے تو وہ تمنا کرے، کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی،
یہ نبی کریم کا فرمان ہے۔ تو اے دوست سوچو، تمہاری وہ دعا جو سالوں سے مانگ رہے ہو، اگر اللہ نے اسے آخرت کے لیے رکھ لیا ہے تو وہ دعا ضائع نہیں ہوئی۔ وہ دعا تمہارے لیے ایسا خزانہ بن رہی ہے جس کا اندازہ تم ابھی نہیں لگا سکتے، لیکن پھر بھی دل کہتا ہے مجھے ابھی چاہیے، دنیا میں چاہیے، اس زندگی میں چاہیے۔ یہ احساس غلط نہیں، یہ انسانی ہے۔ اللہ جانتا ہے یہ احساس۔ اللہ نے خود انسان کو ایسا بنایا ہے، اور اسی لیے اللہ کا ایک اور انداز ہے جو سب سے پر اسرار ہے، جسے ابن عربی نے تجلی کا نام دیا ہے۔ تجلی یعنی اللہ کا نور کسی غیر متوقع راستے سے آنا۔ تم ایک دروازہ کھٹکھٹاتے ہو اور اللہ پیچھے کی کھڑکی کھول دیتا ہے۔ تم ایک راستے پر نظر جمائے رہتے ہو اور اللہ دوسری طرف سے منزل لا کر کھڑی کر دیتا ہے۔ تم ایک شکل کا انتظار کرتے ہو اور اللہ ایک بہتر شکل میں بھیج دیتا ہے جسے تم پہچانتے ہی نہیں۔ جیسے سورج ایک طرف سے نکلتا ہے لیکن اس کی روشنی ہر طرف پھیل جاتی ہے، اللہ کی رحمت بھی ایسی ہے۔ تم ایک سمت دیکھتے رہتے ہو لیکن رحمت چاروں طرف سے آ رہی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی اللہ کا جواب اس شکل میں آتا ہے جسے ہم پہچان نہیں پاتے۔ تم نے رزق مانگا، اللہ نے ایک ایسا انسان بھیجا جس میں راستہ دکھایا۔ تم نے سکون مانگا، اللہ نے ایک آزمائش بھیجی جس نے تمہیں مضبوط بنا دیا۔ تم نے خوشی مانگی، اللہ نے پہلے صبر دیا تاکہ خوشی آنے پر تم اسے سنبھال سکو۔ کچھ بھی اتفاق نہیں، کچھ بھی ضائع نہیں، کوئی دعا بے جواب نہیں۔ لیکن ایک اور پہلو ہے، ایک ایسا پہلو جس کے بارے میں کم بات ہوتی ہے، کہ ہم خود کبھی کبھی دعا کی قبولیت کا راستہ روک لیتے ہیں انجانے میں۔ اے دوست، یہ حصہ ذرا توجہ سے سنو۔ یہ تمہاری تنقید نہیں، یہ تمہاری محبت ہے۔ جیسے ایک پرانا دوست سچ بولتا ہے، ایسے ہی یہ بات کہہ رہا ہوں۔ کبھی کبھی دعا قبول نہیں ہوتی، اس لیے نہیں کہ اللہ نے سنا نہیں، بلکہ اس لیے کہ ہم اور اللہ کے درمیان ایک پردہ آ جاتا ہے، ایک باریک پردہ جو نظر نہیں آتا لیکن آواز کو روک لیتا ہے۔ ابن عربی فرماتے ہیں، اور یہ بات آج کے دور کے لیے بہت ضروری ہے، کہ دل جب دنیا سے بھر جاتا ہے تو اللہ کی آواز سننے کی جگہ نہیں رہتی، اور جب دل میں اللہ کی آواز سننے کی جگہ نہیں تو دعا کے الفاظ تو نکلتے ہیں لیکن روح نہیں نکلتی۔ آواز جاتی ہے لیکن دل نہیں جاتا، اور دعا دل کی چیز ہے، زبان کی نہیں۔ تو وہ کون سے چیزیں ہیں جو یہ پردہ بناتی ہیں؟ پہلی چیز حرام و رزق۔ نبی کریم نے ایک آدمی کا ذکر فرمایا جو لمبے سفر میں تھا، گرد آلود تھا، تھکا ہوا تھا، آسماں کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہا تھا، یا رب یا رب۔ لیکن نبی کریم نے فرمایا اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ یہ سخت بات ہے لیکن سچ ہے۔ جیسے صاف پانی مٹی آلود برتن میں ڈالو تو پانی بھی گدلا ہو جاتا ہے، حرام رزق بھی ایسا ہی ہے۔ دعا کے الفاظ صاف ہوں لیکن برتن گدلا ہو تو اثر کم ہو جاتا ہے۔ اے دوست، آج اپنے رزق کا حساب کرو، کہیں کوئی ایسی چیز تو نہیں جو صاف نہ ہو۔ دوسری چیز، گناہ پر اصرار۔ گناہ اور دعا دونوں ساتھ چل سکتے ہیں۔
اللہ غفور ہے، رحیم ہے۔ لیکن جب انسان گناہ کرتا رہے اور توبہ کا ارادہ نہ ہو تو دل سخت ہونے لگتا ہے، اور سخت دل سے نکلے دعا وہ اس بارش کی طرح ہے جو پتھر پر گرے۔ پتھر بھیگتا نہیں، پانی بہہ جاتا ہے، لیکن جب توبہ ہو، جب دل نرم ہو، تو وہی دعا زمین پر گرنے والی بارش بن جاتی ہے، اندر اترتی ہے، جڑوں تک پہنچتی ہے۔ آج ابھی اگر کوئی گناہ ہے جو چھوڑنا ہے تو اس کا ارادہ کرو، صرف ارادہ۔ اللہ ارادے کو بھی قبول کرتا ہے۔ تیسری چیز، جلد بازی اور مایوسی۔ نبی کریم نے فرمایا کہ بندے کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ جلد بازی نہ کرے۔ صحابہ نے پوچھا، جلد بازی کیا ہے؟ فرمایا، یہ کہنا کہ میں نے دعا مانگی لیکن قبول نہیں ہوئی اور پھر تھک کر دعا چھوڑ دینا۔ اے دوست، کیا تم نے کبھی دعا چھوڑی؟ کیا کبھی ایسا ہوا کہ سوچا اب کیا فائدہ، ہوتا ہی نہیں، اور ہاتھ نہیں اٹھائے؟ وہ لمحہ، وہ ایک لمحہ سب سے خطرناک لمحہ ہوتا ہے، کیونکہ اکثر قبولیت اسی لمحے کے بالکل قریب ہوتی ہے۔ جیسے کنواں کھودنے والا جب پانی بالکل قریب ہو، اگر وہ تھک کر رک جائے تو پانی نہیں ملتا، لیکن ایک قدم اور، بس ایک قدم اور پانی پھوٹ پڑتا ہے۔ تمہاری دعا کا پانی قریب ہے، رکو مت۔ چوتھی چیز، دعا میں دل کی غیر موجودگی۔ یہ ہم سب کا مسئلہ ہے اور اس میں شرم کی کوئی بات نہیں۔ ہم دعا مانگتے ہیں اور ذہن کہیں اور ہوتا ہے، ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں لیکن دل دفتر میں ہوتا ہے، گھر کی فکر میں ہوتا ہے، کسی رشتے کی الجھن میں ہوتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، اللہ اس دل کی دعا قبول نہیں کرتا جو غافل اور لاپرواہ ہو۔ دعا یکسوئی مانگتی ہے، دعا حضور قلب مانگتی ہے۔ ابن عربی فرماتے ہیں کہ دعا دراصل اللہ سے ملاقات ہے، اور جب تم ملاقات میں جاؤ تو پوری طرح جاؤ، آدھے من سے نہیں، آدھی توجہ سے نہیں، پورے وجود سے۔ اگلی بار جب دعا مانگو، ایک لمحے کے لیے رکو، سانس لو، ذہن کو واپس لاؤ اور پھر مانگو جیسے اللہ تمہارے سامنے بیٹھا ہے، کیونکہ وہ ہے تم سے بھی قریب۔ پانچویں چیز، رشتوں میں ظلم۔ یہ وہ بات ہے جو سب سے کم سنی جاتی ہے لیکن سب سے زیادہ اثر رکھتی ہے۔ اگر تمہاری وجہ سے کوئی دل دکھا ہوا ہے، ماں کا، باپ کا، کسی مظلوم کا، تو اس کی آہ تمہاری دعا کے راستے میں آ سکتی ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، مظلوم کی دعا سے ڈرو، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ اے دوست، آج سوچو، کیا کوئی ہے جس سے معافی مانگنی ہے؟ کوئی رشتہ ہے جو جوڑنا ہے؟ کوئی حق ہے جو ادا کرنا ہے؟ وہ قدم اٹھاؤ، کیونکہ کبھی کبھی دعا کی قبولیت کا راستہ ایک معافی سے کھلتا ہے، ایک فون کال سے کھلتا ہے، ایک قدم سے کھلتا ہے۔ اور اب اے دوست، ان 5 چیزوں کو دیکھ کر اپنے آپ کو کوسو مت۔
اللہ نے تمہیں یہ بات اس لیے سنوائی ہے کہ تم بہتر ہو سکو، نہ کہ مایوس ہو جاؤ۔ ہر دروازہ بند نہیں ہوتا، ہر پردہ اٹھ سکتا ہے، ہر رشتہ جڑ سکتا ہے، اور جب یہ پردے اٹھتے ہیں تو دعا کا راستہ اتنا صاف ہو جاتا ہے جیسے صبح کی پہلی روشنی افق پر پھیلتی ہے، آہستہ آہستہ، لیکن پھر ہر طرف۔ اب آخری بات، وہ بات جو اس پوری گفتگو کا نچوڑ ہے۔ اے دوست، اب تک جو باتیں ہوئیں وہ سمجھنے کی تھی، اب جو بات ہے وہ کرنے کی ہے، کیونکہ علم بغیر عمل کے ایسا ہے جیسے بیج بغیر زمین کے، خوبصورت ہے، قیمتی ہے، لیکن پھل نہیں دیتا۔ تو آج رات یہ 5 کام کرو، بس یہ 5۔ پہلا کام، توبہ سے شروع کرو۔ آج رات سونے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھو، اور اس نماز میں سجدے میں جاؤ اور اللہ سے کہو، یا اللہ، میں نے جو بھی غلطیاں کی ہیں، جانتے ہوئے انجانے میں معافی مانگتا ہوں۔ میرا دل صاف کر دے، میرے اور تیرے درمیان جو بھی پردہ ہے اسے اٹھا دے۔ سجدہ وہ جگہ ہے جہاں انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، یہ نبی کریم کا فرمان ہے۔ تو اس قربت کو استعمال کرو، سجدے میں جاؤ اور وہاں سے واپس نہ آؤ جب تک دل ہلکا نہ ہو جائے۔ دوسرا کام، دعائے یونس پڑھو، وہی دعا جو مچھلی کے پیٹ میں قبول ہوئی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اسے 100 بار پڑھو یا جتنا ہو سکے، لیکن پڑھتے وقت معنی سوچو، ہر لفظ محسوس کرو۔ یہ دعا مشکل نہیں، لیکن اس کی گہرائی لامحدود ہے۔ علماء نے لکھا ہے، جو شخص کسی مصیبت میں یہ دعا 40 بار پڑھے، اللہ اس کی مصیبت دور فرماتا ہے۔ اگر وہ مصیبت میں نہیں تو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ ہر طرف سے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تیسرا کام، کسی کا حق ادا کرو یا معافی مانگو۔ آج ابھی ذہن میں آنے والا پہلا نام لو، وہ ماں ہو، باپ ہو، بھائی ہو، بہن ہو، دوست ہو، کوئی بھی جس سے کوئی بات ادھوری ہے، کوئی رشتہ ٹوٹا ہے، کوئی حق باقی ہے۔ ایک پیغام لکھو یا فون کرو یا ملنے جاؤ۔ یہ ایک قدم کبھی کبھی وہ پردہ اٹھا دیتا ہے جو سالوں سے دعا اور قبولیت کے درمیان کھڑا ہوتا ہے۔ رشتے جوڑنا عبادت ہے، اور عبادت دعا کی زمین کو نرم کرتی ہے۔ چوتھا کام، صدقہ دو، چاہے کتنا بھی چھوٹا ہو۔ نبی کریم نے فرمایا، صدقہ بلا کو دور کرتا ہے۔ آج کچھ بھی، 1 روپیہ، 10 روپے، کھانے کی ایک چیز کسی ضرورت مند کو دو، یا کسی کام آؤ بغیر کسی معاوضے کے، اور جب دو اس وقت دل میں کہو، یا اللہ، یہ تیری راہ میں ہے، اور میری جو دعا تیرے پاس محفوظ ہے اسے قبول فرما۔ صدقہ دعا کی قبولیت کی چابی ہے۔ یہ بات علماء نے بار بار لکھی ہے اور زندگی نے بار بار ثابت کی ہے۔ پانچواں کام، دعا کو معمول بناؤ، واقعہ نہیں۔ اے دوست، یہ سب سے اہم بات ہے۔ بہت سے لوگ دعا تب مانتے ہیں جب مصیبت آتی ہے، اور جب مصیبت ٹل جاتی ہے دعا بھی چلی جاتی ہے۔ لیکن اللہ سے رشتہ
موسم کا رشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہر نماز کے بعد 2 منٹ، بس 2 منٹ اللہ سے باتیں کرو، اپنی زبان میں، اپنے الفاظ میں، جیسے کوئی قریبی دوست ہو۔ یا اللہ، آج یہ ہوا، یہ مشکل ہے، تو جانتا ہے، تو سنبھال۔ بس اتنا کافی ہے۔ جیسے ایک پودے کو روزانہ پانی چاہیے، کبھی کبھی بارش کا انتظار کرنے سے پودا مرجھا جاتا ہے۔ اللہ سے رشتہ بھی روزانہ کی توجہ مانگتا ہے، اور جب یہ رشتہ پکا ہو جاتا ہے تو دعا کا انداز بھی بدل جاتا ہے۔ تم مانگتے نہیں، تم بات کرتے ہو، تم درخواست نہیں کرتے، تم بھروسہ کرتے ہو، اور بھروسہ، توکل، وہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ ابن عربی فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ پر اس طرح توکل کرے جیسے بچہ ماں پر کرتا ہے، بے سوچے، بے حساب، بے شرط، اللہ اس بندے کی ہر ضرورت اس طرح پوری کرتا ہے جو عقل سوچ بھی نہیں سکتی۔ بچہ ماں سے یہ نہیں سوچتا کیا ماں آج کھانا دے گی، بچہ بس جانتا ہے ماں ہے، کھانا ملے گا۔ اللہ تمہاری ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، تو بھروسہ کرو ویسے ہی، بے سوچے، بے حساب، بے شرط۔ اے دوست، یہ گفتگو ختم ہونے والی ہے، لیکن پہلے ایک کام کرو۔ ابھی اس لمحے کمنٹ میں لکھو، یا اللہ میری دعا سن، تو قریب ہے اور میں تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ یہ صرف لکھنا نہیں، یہ اقرار ہے، یہ اعلان ہے، یہ وہ لمحہ ہے جب تم اپنے دل کی بات زبان پر لاتے ہو اور اللہ سنتا ہے۔ اور جو لوگ یہ پڑھ رہے ہیں، ہم سب مل کر ایک دعا کریں گے۔ اے میرے دوست، ہاتھ اٹھاؤ، ابھی جہاں بھی ہو۔ یا اللہ، تو ہماری دعائیں سنتا ہے، تو جانتا ہے ہم نے کتنا انتظار کیا ہے، تو جانتا ہے ہمارے دلوں میں کیا ہے۔ ہمارے اور تیرے درمیان جو پردے ہیں انہیں اٹھا دے، ہمارے رزق میں برکت دے، ہمارے رشتوں میں محبت دے، ہمارے دلوں میں سکون دے۔ اور وہ دعا جو ہم نے سالوں سے مانگی ہے، اسے اپنے علم اور اپنی حکمت سے اس وقت، اس شکل میں قبول فرما جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں بہتر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اے دوست، ایک آخری بات، وہ دعا جو تم نے مانگی ہے وہ ہوا میں نہیں گئی۔ جیسے ندی پہاڑوں سے نکلتی ہے، راستے میں پتھر آتے ہیں، موڑ آتے ہیں، تنگ راستے آتے ہیں، لیکن ندی رکتی نہیں، وہ اپنا راستہ بناتی رہتی ہے اور آخر کار سمندر تک پہنچتی ہے۔ تمہاری دعا بھی ایسی ہے، رکاوٹیں آئی ہیں، وقت لگا ہے، راستے بدلے ہیں، لیکن وہ دعا اللہ کے پاس محفوظ ہے، اور اللہ آ رہا ہے اپنے وعدے کے ساتھ، اپنی رحمت کے ساتھ، اپنے وقت کے ساتھ جو تمہارے وقت سے بہتر ہے۔ کچھ بھی ضائع نہیں ہوا، ایک آنسو بھی نہیں، ایک دعا بھی نہیں، ایک رات بھی نہیں، بس بھروسہ رکھو۔ اور اگر یہ بات تمہارے دل میں اتری ہے تو اسے کسی اور تک پہنچاؤ۔ کوئی ہے جو آج رات اکیلا ہے، جس کی امید ٹوٹی ہوئی ہے، جو سوچ رہا ہے کہ اس کی دعا سنی نہیں گئی، یہ بات اس تک پہنچاؤ۔ کسی کی اندھیری رات میں
روشنی بنو، یہی کسی کا خیر خواہ بننا ہے، یہی کسی کے لیے خضر بننا ہے۔ اور اس روحانی سفر میں ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو اس چینل کا حصہ بن جاؤ۔ یہاں ہر ہفتے ایسی باتیں ہوتی ہیں جو دل کو سکون دے، روح کو غذا دے اور ایمان کو تازہ کرے۔ یہ صرف چینل نہیں، یہ ایک روحانی گھرانہ ہے اور تم اس گھرانے کا حصہ ہو۔ خدا حافظ اور اللہ تمہاری ہر دعا قبول فرمائے، آمین۔